بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ہسٹری۔ آج کی ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب سے صحابہ کرام کے بارے میں جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور جو صحابہ کرام کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے مرتبے کے بارے میں جو خطبہ دیا ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121، اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو کچھ فرمایا اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آج کل جو آپ سن رہے ہوں گے جو بہت سے کذاب لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اور جو ان کی گستاخی کرتے ہیں، جو القاب ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کبھی استعمال کیے ہیں اور نہ انہوں نے ان صحابہ کو ایسا سمجھا ہے۔ تو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں علی والے، تو وہ اصل میں تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دشمن ہی ہے، کیونکہ جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ محبت کرتے تھے ان سے یہ نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت کرنے والا تو جس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ محبت کریں گے اس سے محبت کرے گا نا، اس سے نفرت تو نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اندر سے جو ہیں وہ حضرت علی کے مخالف ہیں اور اوپر سے یہ علی علی کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ خطبہ بیان کرتا ہوں، اس کو سن کے آپ دیکھیں گے کہ ان صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے کس طرح سے فصیح و بلیغ خطاب فرمایا ہے اور کس طرح سے انہیں یاد کیا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی خود بھی تمنا بھی کی ہے اور دعا بھی کی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121، صفحہ 177 178۔ کہاں ہیں وہ گروہ جنہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا اور وہ اسے قبول کر لیتے تھے؟ وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور اپنے اعتقادات کو اس کے ساتھ مضبوط کرتے تھے، جہاد کے لیے برانگیختہ ہوتے تھے اور اپنی دودھ دینے والی اونٹنیوں کو ان کی اولاد سے جدا کر دیتے تھے، اور وہ تلواروں کو نیاموں سے کھینچ لیتے تھے، اور وہ دستہ دستہ اور گروہ گروہ ہو کر اطراف زمین پر چھا جاتے تھے، اس پر قبضہ کر لیتے تھے۔ بعض ان میں ہلاک ہو جاتے تھے اور بعض نجات پا جاتے تھے۔ نہ زندہ رہنے والوں کی زندگی پر انہیں خوشخبری کی آرزو تھی اور نہ مرنے والوں کی تعزیت میں مصروف ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں روتے روتے تباہ ہو گئی تھیں، ان کے شکم روزہ رکھتے لاغر ہو گئے تھے، دعائیں کرتے کرتے ان کے ہونٹ سوکھ گئے تھے، شب بیداریوں سے زردیاں ان پر چھا گئی تھیں، سجدوں کا غبار ان کے چہروں پر موجود رہتا تھا۔ وہ لوگ میرے بھائی تھے جو چلے گئے، ہم پر لازم ہے ان کی ملاقات کے پیاسے رہیں اور ان کی جدائی پر اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹا کریں۔ ترجمہ نیرنگ فصاحت، مطبوعہ یوسفی، دہلی، صفحہ 171 172۔ یہ خطبہ آپ نے سنا ہے، اس میں صحابہ کرام میں پائے جانے والے یہ اوصاف معلوم ہوئے۔ نمبر 1، صحابہ کرام قرآن پڑھنے والے اور اس کے مطابق اپنے عقائد مضبوط کرنے والے تھے۔ جہاد کے بلاوے کے وقت ان کی تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھیں۔ وہ گروہ در گروہ اور دستہ در دستہ اطراف زمین پہ پھیل کر اسے اپنا مقبوضہ بنا کر اسلام کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ زندہ رہنے والوں کی زندگی پر انہیں خوشخبری نہ تھی اور نہ مرنے والوں کی تعزیت میں مصروف ہونا ان کا کام تھا۔ انہیں خوشی صرف دشمنان اسلام کے خلاف جہاد ہی سے ہوتی تھی۔ خوف خدا میں روتے روتے ان کی آنکھیں تباہ ہو جاتی، متواتر روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے شکم لاغر ہو جاتے، دعاؤں کی کثرت نے ان کے ہونٹ خشک کر دیے تھے، شب بیداری کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، کثرت سجود کی وجہ سے چہرے غبار آلود رہتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں اپنا بھائی گردانا اور ان کی ملاقات کا شوق اور ان کی جدائی کا افسوس کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زبان اقدس سے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسا بلیغ خطبہ نکلا جس میں ان کی ہر پہلو سے تعریف اور ان کی مومنانہ صفات پر کھل کر ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کی مفارقت پر انتہائی افسوس کیا۔ ان مبارک ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی صبائی، منافق یا مرتد ہونے کا فتویٰ لگائے تو وہ ہرگز علی والا نہیں بلکہ دشمن علی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک بہترین مومنانہ صفات کے حامل
تھے، اور خود اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک میں صحابہ کرام کو ان کی ایسی صفات کے بدلے جنتی فرمایا ہے، اور حضرت علی کے نزدیک بھی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کامل الایمان تھے۔ قرآن شریف کی سورہ توبہ میں بھی ان صحابہ کرام کے اوصاف ہیں اور ان کا جنتی ہونے کے بارے میں بیان ہے۔ سورہ توبہ آیت 20-21، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ قرآن شریف میں ان کے لیے جنت کا اجر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آپ نے خطبہ سنا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کیا مرتبہ اور کیا مقام تھا۔ حضرت علی کو ماننے والے، اپنے آپ کو کہنے والے جو صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کبھی نہ استعمال کیے، اور نہ ان صحابہ کرام کو مرتد یا منافق کہنے والے لوگوں کا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کوئی تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔